الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شک فی صلاتہ فلیتحر الصواب وقال اذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحر الصواب ولیتم علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، آج کی اس ویڈیو میں نماز کی رکعتوں میں شک واقع ہو جائے تو کیا کیا جائے، اس کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اگر کسی کو شک واقع ہو جائے تو وہ تحری کرے۔ جیسے قبلہ اگر کسی کو معلوم نہیں تو تحری کیا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ میں پہنچ جائے جنگل میں کہ جہاں آدمی کو قبلہ معلوم نہ ہو تو وہاں یا تو دوسری مسجد ہو یا کوئی علامات اور نشانی ہو، مسجدوں کے محراب کے منبر کے، ان علامات کو دیکھ کر کے قبلے کو معلوم کیا جائے۔ اگر وہ علامتیں نہ ہوں تو لوگوں سے پوچھا جائے کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر لوگ نہ ہوں تو تیسری صورت میں تحری کی اجازت ہے کہ اب غور و فکر کرے، تحری کرے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے۔ اب جس طرف اس کا اندازہ ہو اسی طرف رخ کر کے وہ اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اب وہ نماز کو ادا کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اسی رخ پر نماز کو مکمل کر لے تو اس کی نماز درست سمجھی جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے نماز کی رکعتوں میں اگر شک ہو جائے تو تحری کرے، غور و فکر کرے کہ کتنی رکعتیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شک فی صلاتہ، جس کسی کو شک ہو نماز میں، فلیتحر الصواب، تو وہ نماز کو درست کرنے کے لیے تحری کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو فلیتحر الصواب ولیتم علیہ، درستگی کے لیے تحری کرے اور اسی پر نماز کو مکمل کرے، اپنے گمان کے مطابق نماز کو مکمل کرے۔ اب یاد رکھیں، اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے، مثلا تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھا ہے یا 4 رکعت اس نے نماز پڑھی ہے، اس طرح اگر شک ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ شک پہلی دفعہ واقع ہو، اس کا یہ مطلب ہے یا تو زندگی میں پہلی مرتبہ ہے یا اس کی عادت نہ ہو، بلکہ 3 مہینے میں 1 مرتبہ، 2 مہینے میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں، سال میں 1 مرتبہ، کبھی کبھار یہ واقعہ پیش آتا ہو، تو اب تو نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اب نماز کو دوبارہ پڑھ لے، توڑ کر کے اپنی نماز کو دوبارہ سے نو پڑھ لے۔ اگر یہ کبھی کبھار واقع ہو تو اس لیے کہ کبھی کبھار نماز کو لوٹانا یہ کوئی حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس لیے فقہاء نے حدیث کی روشنی میں مسئلہ لکھا ہے کہ وہ نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ نو نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شک نماز کے اندر ہو، اگر نماز کے باہر ہو، نماز پوری ہونے کے بعد اسے شک واقع ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر یقین ہو جائے چھوڑنے کا، رکعت کے چھوٹنے کا، کہ اس نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے اور 4 رکعت اس نے نہیں پڑھی ہے، 1 رکعت کے چھوٹنے کا اگر اسے یقین ہو جائے تب نماز کے باہر میں نماز فاسد ہو جائے گی، وہ نماز کو لوٹانی پڑے گی، اس لیے کہ اسے یقین ہو چکا ہے۔ اگر نماز کے اندر شک ہو تو یہ مسئلہ ہے، نماز کے باہر اگر یقین نہ ہو، صرف شک ہو، تو پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ عادت نہ ہو، کبھی کبھار پیش ہو تو نماز دوبارہ پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی کو بار بار شک ہو اور شک کی عادت ہو نماز میں تو اب وہ کیا کرے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اب غالب گمان کرے کہ 3 رکعتیں ہوئی، 4 رکعتیں ہوئی، اس طرح بار بار اسے پیش آتا ہے تو اب وہ تحری کرے، یعنی 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت۔ اگر غالب گمان جس طرف ہو، یعنی 3 رکعت کی طرف اگر غالب گمان ہو، یعنی زیادہ خیال ہو، زیادہ گمان ہو 3 رکعت پڑھنے کی، تو اب وہ 3 رکعت شمار کرے اور چوتھی رکعت پڑھ لے۔ اگر غالب گمان 4 رکعت کی ہے تو پھر 4 رکعت اسے پوری کر لے۔ تو اس طرح غالب گمان کا اعتبار ہے۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو غالب گمان نہ ہو
بار بار اس طرح سہو ہوتا ہو نماز میں، بھول ہو جاتا ہو کہ رکعتوں کی تعداد میں، اور پھر غالب گمان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، دونوں برابر ہیں، تو اب فقہاء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا علی الاقل، اقل کو لے لے گا، کم کو لے لے گا، یعنی اگر 3 رکعت یا 4 رکعت میں اگر شک ہو اور غالب گمان بھی نہ ہو کسی ایک طرف، تو اب 3 رکعت کو لے لے۔ اب یہ سمجھے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے، اب چوتھی رکعت کو نماز پڑھے، لیکن ضروری ہے کہ 3 رکعت جب عقل کو لے گا، 3 رکعت شمار کرے گا، تو اب سجدے کے بعد 3 رکعت پر قعدہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی رکعت ہو، اور چوتھی رکعت میں قعدے میں بیٹھنا فرض ہے، تو اس لیے وہ اس رکعت میں قعدہ کرے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے رکعت پوری کرے، پھر اس کے بعد بھی قعدہ کرے، اور آخر میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھر کر کے 2 سہو کا سجدہ کر لے، تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ سہو کے سلسلے میں کچھ مسائل تھے۔ تو اب 2 ہی حالتیں، یا تو عادت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر عادت نہیں ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر عادت ہے تو غالب گمان کا اعتبار ہے، اگر غالب گمان نہیں ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں عقل کو لے لے گا۔ اب کسی کو شک ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے، تو اب وہ غالب گمان نہیں ہوتا ہے تو عقل کو لے لے، بنا علی الاقل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کم کو لے لے، اب کم 1 رکعت ہے، لہذا اب 1 رکعت سے اب دوسری رکعت کو ادا کرے گا تو دوسری رکعت پر بیٹھے، اور جب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری رکعت ہو اور قعدہ واجب ہے دوسری رکعت کا، اور جب تیسری رکعت پڑھے تو تیسری رکعت میں بھی بیٹھے، یعنی ہر رکعت میں بیٹھے۔ پہلی رکعت میں اگر شک ہو جائے تو پہلی رکعت 1 رکعت شمار کرے، اس کے بعد ہر رکعت میں قعدہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری رکعت میں اگر وہ چوتھی رکعت ہو تو پھر چوتھی رکعت کا قعدہ جو فرض ہے وہ چھوٹ جائے گا، اس لیے ہر رکعت میں قعدہ کرے، اور آخر میں ایک طرف سلام پھر کر کے 2 سہو کا سجدہ کر لیں اور نماز کو مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کریں گے۔ لیکن نماز میں شک کے اس لیے مسائل بیان کیے گئے کہ نماز کو کوئی نہ توڑے، اس لیے کہ بار بار اگر سہو ہوتا ہے تو بار بار اگر توڑے تو یہ عمل کو باطل کرنا لازم آتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ لا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔